بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار رئیس شخص تھا جس کا نام قرآن حکیم میں قارون بتایا گیا ہے۔ اس کے خزانے زر و جواہر سے پر تھے۔ مزدوروں کی جماعت مشکل سے اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ اس مال و دولت نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا اور وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا اور ان سے حقارت سے پیش آتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب کیا تھا، مگر اس کو اپنے اس علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا اور اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا۔ قارون بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھول بیٹھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، اس نے ایسا لباس بنوایا جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے جب اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا نہ اکڑ اور اس قدر غرور اور تکبر نہ کر، اللہ کا ناشکرا نہ بن، ورنہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ گے۔ قوم کے واعظوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، انہیں اللہ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کر تاکہ آخرت میں تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت نہ کر، اچھا کھا پی پہن اور حلال چیزیں استعمال کر، لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ کے حق کو بھی فراموش نہ کر، تیرے نفس کا بھی حق ہے، اسی طرح تیرے مہمان، تیرے بال بچوں اور مسکین غریب کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ہر حقدار کا حق ادا کر، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا تو بھی اوروں کے ساتھ سلوک اور احسان کر۔ اپنے اس رویے کو بدل دے اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے سے باز آ جا، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قوم کے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے جواب دیا کہ آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجیے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے میں اسی کا مستحق تھا۔ میں ایک عقل مند، ہوشیار اور دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں اور اسے اللہ بھی جانتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ قارون کے اس کلام کا مطلب یہ بھی تھا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے میرے ذاتی کمال علمی کے سبب سے ملا ہے، اس میں مجھ پر کسی کا احسان نہیں۔ قارون کے اس جواب کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں اسے دولت مند کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ دولت مند اور آسودہ حال لوگوں کو میں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ دولت مندی میری محبت کی نشانی ہے سراسر غلط ہے۔ جو میرا شکر ادا نہ کرے اور کفر پر جمع رہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک دن قارون نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے قیمتی پوشاکیں پہنائے ہوئے بڑی شان سے اتراتا ہوا نکلا۔ اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجمع تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کی شان و شوکت پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ دولت ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت پر شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے کہ اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لے اب پہلے میں دعا کروں یا تو کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں پہلے میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگنی شروع کی اور ختم کر لی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ زمین کو حکم کر کے جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین، اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ قارون اور اس کے سب لوگ اپنے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانے اور مال بھی یہیں لے آ۔ اسی وقت ان کے سارے خزانے اور تمام مال آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر کر لے۔ اسی وقت وہ سب زمین میں دھنس گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ اس وقت ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں جو قارون کے مال اور اس کی شان و شوکت کو للچائی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور اسے بڑے نصیب والا سمجھ کر لمبے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے دولت مند ہوتے۔ اب وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھ لیا، یہ واقعی سچ ہے کہ دولت مند ہونا اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ اور قارون کے اس طرح دھنسائے جانے کو دیکھ کر وہ جو اس جیسا بننے کے خواہش مند تھے کہنے لگے کہ اگر اللہ کا لطف و احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہماری اس تمنا کے بدلے جو ہمارے دل میں تھی، آج اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیتا۔